وہ میرا نہیں. اس لیے زنا سے بہتر نکاح ہے. کیا ہے؟ زنا سے بہتر نکاح ہے. زنا تو مشکل کرو اور نکاح کو آسان کرو. یہی نا نبی پاک نے پیغام دیا. لیکن بنیاد کیسے رکھنی ہے؟ نکاح کرو تو پاک پوتر خاتون سے کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والی ہو، نبی کا چاہنے والی ہو، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کرنے والی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے والی ہو. یہ نہیں کہ وہ سیریل دیکھنے والی ہو، یہ نہیں کہ وہ ہپی کاٹ کر گھومنے والی ہو، یہ نہیں کہ وہ چہرہ دکھا کر غیر مردوں کے سامنے جانے والی ہو. ارے ایسی عورت سے نکاح کرو جو نبی کی محبت میں نبی کی بیٹی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر زندگی گزارتی ہو، نبی کی محبت میں اپنی زندگی گزارتی ہو، اللہ کے رسول کے لیے اپنی زندگی گزارتی ہو. اس انداز سے زندگی گزارتی ہو کہ کوئی بھی قدم اس کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ اٹھتے ہوں. لیکن حالات آج زندگی کا ایسا پیش کر رہا ہے، زندگی کا فلسفہ بڑا عجیب و غریب گزر رہا ہے کہ ہماری ماں بہنیں اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں جو غیر مسلم مردوں کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے اور بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہے اس لیے کہ اس کی پرورش اچھی نہیں ہو رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں بچے کا آگمن ہو جائے، جب بچی کی آگمن ہو جائے تو اسے تعلیم دے دو، قرآن کی تعلیم سکھا دو، نبی کی عظمت پڑھا دو، گلی سے پاکیزہ بنا دو. اسے جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے پردے کا حکم دے دو، اور جب وہ گھر سے نکلے تو پردے کی آڑ میں نکلے، اور جب وہ گھر میں سوئے تو رات کو نگرانی کیا کرو کہ وہ میری بچی کس حال میں ہے. لیکن حالات بڑا مجبور کیے ہوئے ہیں کہ ہندوستان کی آج ہماری بچیاں غیر مسلم مردوں کے ساتھ جانا پسند کر رہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں جو بچیاں جا رہی ہیں ان کے ساتھ کتنا برا حشر ہو رہا ہے. اسے قتل کیا جاتا ہے، اسے قتل عام کر کے پوری دنیا کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ان کی بچیوں کو نہ جانے کس طرح سے پھانسے، ایسے ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کی عاقبت کو سمجھو، بچوں کی عاقبت کو سمجھو. اور جب تم اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرو تو ایسی بچی کی تلاش کرو جو بچی قرآن کی تلاوت کرتی ہو. میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں جو بہت زیادہ کالا کلوٹا تھے، ان کے چہرہ بہت کالا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کا نام حضرت عبداللہ اسود تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں رشتہ نکاح ہو جائے، میں چاہتا ہوں رشتہ نکاح ہو جائے، لیکن مجھ سے رشتہ نکاح کون کرے گا؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے کہ میرا رشتہ نکاح کا انتظام فرمائیے. بولو سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابی سے کہتے جاؤ مدینے کے اندر بہت بڑے تاجر کی بیٹی ہے، اس سے کہو کہ نبیوں کے امام نے مجھ کو بھیجا ہے. آج بچیوں کو کہو کہ پہلے تمہارے لیے ایک عالم کا انتظام کیا ہے جو قرآن بھی پڑھتا ہے، جو قرآن بھی پڑھاتا ہے، جو تقریر بھی کرتا ہے، جو نبی کی نعت بھی پڑھتا ہے. کہا داڑھی والے سے رشتہ نہیں کریں گے معاذ اللہ. یہ کیسا پیغام اس کے ذہن میں آیا یہ موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابی جاؤ مدینے کے اندر جاؤ اور جا کر سب سے پیاری مدینے میں جو سب سے اچھی بچی ہے میں اس کا رشتہ نکاح کے لیے پیغام بھیجنے کا حکم دیتا ہوں. کہا یا رسول اللہ مدینے میں سب سے حسین وہ ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ بڑی حسین و جمیل ہے، کیا وہ میرا رشتہ نکاح منظور کرے گی؟ کہا کہنا کہ نبیوں کے امام نے مجھ کو بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. نبیوں کے امام نے مجھ کو بھیجا ہے. حضرت عبداللہ اسود کہے جانے کے بعد سلام عرض کیا، عرض کرنے کے بعد کہا حضور نبیوں کے امام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا ہے، میں آپ کی بچی سے رشتہ نکاح کے لیے آیا ہوں. اس کے باپ نے کہا کہ اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر آؤ، تم کتنے کالے ہو، میری بیٹی سب سے حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، پارسا
जिंदगी गुजारती है, उस तुमसे रिश्ता निकाह कैसे करेगी? वो कितनी खूबसूरत है, तुम कितने काले हो। कहा अच्छा ठीक है, क्या तुम मेरा रिश्ता निकाह नहीं मंजूर करते हो अपने बच्चे के लिए? मैं आपकी बारगाह में ऐसे नहीं आया हूँ, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, नबियों के इमाम ने भेजा है, फातिमा के बाबा ने भेजा है, हुसैन आजम के नाना ने भेजा है, अल्लाह के रसूल ने भेजा है। कहा जाओ मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, तुम अपने हिसाब का रिश्ता तलाश कर लो। वहां से निकला, जाने ही लगा, अंदर से वो बेटी आवाज सुन रही थी, आवाज दी अब्बू हुजूर क्या बात है, कौन आया था? कहा एक आदमी आया था, कहता था कि नबियों के इमाम ने मुझको भेजा है, तुमसे रिश्ते निकाह करना चाहता था, लेकिन वो बहुत जरूरत से ज्यादा काला था, मैंने उसे रिश्ते निकाह करने से मना कर दिया। तो कहा कि अब्बू आने वाले का चेहरा देख रहे हो कि, लेकिन भेजने वाले का भी चेहरा देख लिया भेजने वाले का चेहरा देखकर चांद भी शर्मा जाए, भेजने वालों के चेहरा को देखकर सूरज भी शर्मा जाए, भेजने वाले का चेहरा देखकर जन्नत की हूरें भी शर्मा जाए। वो नबियों के इमाम है जिनके इस खूबसूरती को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अपने हिजाब के गैरत के 70,000 हिजाब में मेरे नबी के चेहरे को छुपा कितने और एक हिजाब हटा है तो ना जाने कितने लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। अल्लाह का उसको बुलाओ, नबियों के इमाम ने भेजा, रिश्ते निकाह मंजूर है। बात बन गई नबियों के इमाम की बारगाह में, हजरत अब्दुल्लाह सऊद गए, जाने के बाद कहा हुजूर बात बन गई है, पहले तो मना हुआ लेकिन बात बन गई है। कहा ठीक है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, दिरहम और दिनार नहीं है, आज हम लोग इतनी लंबी चौड़ी शादी करते हैं, इस शादी के नामे से लोग घबरा जाता है कितना पैसा आएगा, सोचता है कि नहीं हजरत? अभी हजरत भी अपनी बेटी की शादी की है, घबरा जाता है, सोचता है कितना पैसा आएगा। शादी इतना मुश्किल और जना इतना आसान कर दिया है कि 500,000 रुपये में जना हो जाता है, 8 लाख रुपये में शादी होती है। कितना मुश्किल है, कितने अफसोस की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बैतुल माल से कुछ पैसा अता करते हैं कि जाओ कुछ खरीद लो, जोड़े खरीद लो। बाजार गया, जाने के बाद वो जोड़े खरीदने वाले थे, लेकिन मामला ये हो गया कि